مونس الوی، تو وہ جو ہے وہ ویسے آپ ان کی کوئی پریس کانفرنس ہے ان کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی باتیں سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اچھا، کراچی کا یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ پہلے آپ 15 ارب روپے جو لوگ بجلی دی، آپ کی اپنی انفیشنسی ہے کہ آپ اور وہ بجلی کا بل وصول نہیں کر پا رہے اور آپ یا آپ کے ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں یا تھیفٹ ہے، بجلی کی چوری ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے اس کو امپروو کرنا۔ اب آپ 2009 میں یہ ابراج کی مینجمنٹ میں کنٹرول سنبھالا تھا، اب آپ 16 سال ہو چکے ہیں آپ اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ تو ہم سندھ گورنمنٹ کو تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے 17 سالوں سے سندھ گورنمنٹ ہے، تو یہ 16 سال سے تو کے الیکٹرک کی انتظامیہ بھی ہے، تو ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ کے الیکٹرک 15% تقریباً اس کے لاسز ہیں اور یہ بکس کو بھی کوک کرتی ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ الیکٹرک جو ہے بعض علاقوں میں 25% ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے نیپرا دکھانے والے کو اس کو 15% بھی رکھتے ہیں اور پھر اوور بلنگ کے ذریعے یہ جو ہے اس کو کور کرتے ہیں۔ اور وہ اوور بلنگ تو ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ کے الیکٹرک کے ذمہ داروں کی ای میل سامنے آ چکی ہیں، وہ آ چکی ہیں، ٹارگیٹس دے دیے جاتے ہیں مینیجرس کو کہ بس کو بلڈ بناؤ لوگوں کے اوپر۔ السلام علیکم ناظرین، نیپرا کا ایک بڑا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کیا ہے اس پر آج بات کریں گے اور اس فیصلے سے کراچی کے بجلی صارفین کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد۔ عادل صاحب یہ بتائیں کہ جو نیپرا کا فیصلہ ہے یہ کتنا بڑا اہم فیصلہ ہے، اس میں کیا تبدیلی کی گئی ہے اور اس سے کراچی کے صارفین کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ ہے تو اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے، یعنی 7 روپے تقریباً 7 روپے سے بھی زیادہ، 7 روپے 20 پیسے میرے خیال کے الیکٹرک کو جو ہے وہ اس کا ٹیرف کم کیا گیا ہے اگلے 6 سالوں کے لیے، یعنی 2024 سے لے کے 2030 تک۔ اچھا، اور یہ ٹیرف جو ہے ظاہر ہے، اور یہ ٹیرف ہی لاگو ہوگا 2023 سے بیسکلی، اچھا، کیونکہ یہ 7 سال کا ٹیرف ہے جو کہ 1 سال لیٹ نیپرا نے اس سال جون میں غالباً اس کو اپلائی کیا تھا، اس کو اپروول دی تھی، جو کہ ایک پر یونٹ جو ہے کراچی کے صارفین کو 39 کچھ 90 پیسے تھے، 97 پیسے تھے، 39 یعنی 40 روپے کا فی یونٹ تھا، جو کہ اور وہ اب جو ہے وہ یونٹ جو بیس ٹیرف ہے یعنی بیس یونٹ ہے وہ کم کر کے نیپرا نے 32 پوائنٹ سمتھنگ کا کر دیا ہے، تو یعنی 7 روپے کا یعنی 19% ٹیرف میں کمی ہوئی ہے۔ تو یہ تو اس کا امپیکٹ تو 1 سال میں اربوں روپے کا ہوگا کراچی کے شہریوں کے لیے، اور اوور آل 7 سالوں کے ٹیرف میں آپ دیکھیں تو یہ کئی 100 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا کراچی کے ٹیرف پر، یعنی کراچی کے صارفین، بجلی صارفین کو اس کا بہت بڑا ان کو بینیفٹ ملے گا، اس کو ریلیف ملے گا انہیں، اور اس ریلیف پہ یقیناً جو ہے جو لوگ اس پہ اس ملٹی ایئر ٹیرف کے خلاف جن لوگوں نے اپلیکیشن دی تھیں، جو لوگ گئے تھے پٹیشنز کی تھی، اس میں ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان ہی گئی تھی، منسٹری آف جو پاور ہے، جو پاور آپ کا ڈویژن ہے، اور وہ گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی گئی تھی اس فیصلے کے خلاف۔ ایک معروف تاجر ہیں کراچی کے جو بجلی کے الیکٹرک کے میٹرز میں کافی دلچسپی لیتے ہیں، بلوانی صاحب، عارف بلوانی صاحب، وہ گئے تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے جو کہ پولیٹیشینز تھے جو گئے تھے، اور اس کا جو رخ ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکٹرک کے پہلے جو نیپرا نے جو فیصلے دیے تھے وہ خاصے کنٹروورشل فیصلے تھے، اور اس کے اوپر کافی اس میں ہائی کورٹ میں وہ بھی گئی تھی، پٹیشنز بھی دائر کی گئی تھی، لوگوں نے ریویو کے لیے بھی کیا تھا، اور نیپرا کے اس فیصلے سے کسی حد تک ان کو ریلیف ملا ہے، جو کہ نیپرا نے 1 سائیڈڈ کے الیکٹرک کے حق میں فیصلے کر دیے تھے، اسے کافی ریلیف ملا۔ اس کے علاوہ بھی نیپرا نے دیگر مزید پٹیشنز پہ فیصلہ دیا، کیونکہ یہ جو ملٹی ایئر ٹیرف ہوتا ہے یہ ڈفرینٹ کمپوننٹ سے طے ہوتا ہے، یعنی کے الیکٹرک کی بجلی کتنی چوری ہوتی ہے، کے الیکٹرک جو ہے وہ ان کی ٹرانسمیشن لاسز یعنی بجلی بنا کے اور کنزیومر تک پہنچانے میں کتنی بجلی ضائع ہوتی ہے، پھر کے الیکٹرک کے کتنے لوگ بل ادا نہیں کرتے ہیں، ریکوری کتنی ہے، پھر کے الیکٹرک کی آپریشن اینڈ مینجمنٹ کاسٹ کتنی ہے، تو یہ ساری جو کاسٹ ہے اس کو ملا کے، فیول کاسٹ کو ملا کے ایک ٹیرف ڈٹرمن کیا جاتا ہے، ایک بیس ٹیرف۔ تو اس کے اندر نیپرا نے 2-3 بڑے اچھے، یعنی کے الیکٹرک نے ایک اور جو کے الیکٹرک کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا اور وہ مسلسل کیے جا رہے تھے کہ رائٹ آف کیا جائے ان کا جو پچھلا گزشتہ جو ان کا ملٹی ایئر ٹیرف تھا، جو کہ 2016 سے لے کے 2023 تک اپلیکیبل تھا، اس میں جو تقریباً 12 سے 15 ارب روپے
کہ جو ریکوری نہیں کی تھی، کے الیکٹرک اپنے صارفین سے ریکور نہیں کر سکی تھی، اس کو کے الیکٹرک چاہتا تھا کہ اگلے ملٹی ایئر ٹیرف میں اسے ریفلیکٹ کر دیا جائے، یعنی آنے والے کنزیومر سے اس وصول کی جائے یعنی وہ وہ رقم۔ مطلب وہ آسان 12 الفاظ ارب میں روپے آسان الفاظ میں کہ وہ خسارہ تھا جو کہ الیکٹرک کو ہوا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ خسارہ اگلے سالوں میں کنزیومر پر منتقل اور کیا جائے۔ نیپرا نے اپنی رولنگ میں بڑے واضح کہا ہے کہ یہ کے الیکٹرک کی ان ایفیشنسی ہے لارجلی، کہ کے الیکٹرک کو اگر ہم یہ سارا وہ کر دیں گے تو یہ کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجلی پیدا کرتی ہے تو وہ بل ریسیو کرنا، بل وصول کرنا صارفین سے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو جو ہے ممکن بنانا لوگوں کے لیے پیمنٹ گیٹ پہ آسان بنانا کہ وہ بل پے کریں، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ سارا بل معاف کر دیں گے تو یہ تو کے الیکٹرک جو ہے نا سارا برڈن ہم ڈال دیں گے کنزیومرز پر، اور ان کنزیومر پر جو بجلی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں ان کنزیومرز پر بجلی یہ 12 ارب روپے یا 15 ارب روپے ڈالے جا رہے تھے جو بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، جن لوگوں نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا ان کے پیسے کے الیکٹرک کہہ رہی تھی کہ ان سے ادا کریں۔ تو یہ اور نہیں، اور ٹیرف میں شاید انہوں نے کوئی یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ اگلے سالوں کے لیے بھی ہمیں خسارے کے لیے کوئی رقم رکھی پھر جائے۔ انہوں نے ایک دوسرا وہ یہ کیا تھا کہ ایک تو کہا تھا کہ یہ پچھلے ملٹی ایئر ٹیرف میں جو ہمیں ریکوری جو ہمارے لاسز ہوئے ہیں وہ ہم اگلے پاس کریں۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ایڈوانس جو ریکوری کا جو ریشو ہے اس کو نکال کے ایڈوانس میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کو ٹیرف میں ملٹی ایئر ٹیرف میں شامل کریں، جس کی اماؤنٹ نیپرا نے کہا کہ 6 سالوں میں یعنی 23 تک تقریباً 7 سالوں میں 200 ارب روپے کی وہ اماؤنٹ بنتی تھی کہ جو کہ الیکٹرک چاہ رہی تھی کہ وہ ابھی اس میں ہی ڈال دے، یعنی آئندہ جو لوگ بل نہیں دیں گے وہ بھی جو بل دینے والے کنزیومرز ہیں اگلے 6-7 سالوں میں ان سے 200 ارب روپے کی الیکٹرک اور وصول کرنا چاہ رہی تھی۔ مطلب یہ تو بالکل انوکھا سا ایک وہ ہے ادارہ ہے کہ پچھلے نقصانات بھی ڈال رہے ہیں، آگے جو نقصانات آ رہے ہیں۔ آپ بات کریں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کراچی کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں کے الیکٹرک کی انتظامیہ، ابھی ان کے وہی جو خواتین کو ہراساں کرنے کے الزام، بلکہ الزام تو نہیں، وہ تو سزا یافتہ خواتین کو ہراساں کرنے کے سزا یافتہ جو ان کے وہ ہیں سی ای او مونس الوی، تو وہ جو ہے وہ ویسے آپ ان کی کوئی پریس کانفرنس ہے ان کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی باتیں سن رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اچھا، کراچی کا یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ پہلے آپ 15 ارب روپے جو لوگ بجلی نہیں، آپ کی اپنی انیفیشنسی ہے کہ آپ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے اور وہ بجلی کا بل وصول نہیں کر پا رہے، اور آپ یا آپ کے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں یا تھیفٹ ہے، بجلی کی چوری ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے اس کو امپروو کرنا۔ اب آپ 2009 میں یہ ابراج کی مینجمنٹ نے کنٹرول سنبھالا تھا، اب آپ 16 سال ہو چکے ہیں آپ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، تو ہم سندھ گورنمنٹ کو تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے 17 سالوں سے سندھ گورنمنٹ ہے، تو یہ 16 سال سے تو کے الیکٹرک کی انتظامیہ بھی ہے، تو ان کی پرفارمنس کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ کنزیومر پہ ہر اپنی انیفیشنسی، ہر اپنی کمزوری جو بل دینے والے کنزیومرز پہ وہ پیسے ڈال دیے جاتے ہیں، اور یا پھر وہ بل دینے والے کنزیومر یا حکومت پاکستان پہ ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ سبسڈی کی مد میں ادا کرے۔ تو یہ کے الیکٹرک کا بڑا نیپرا کا بڑا خوشائن فیصلہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ملٹی ایئر ٹیرف ہے اس کا اگر ہم موازنہ کریں باقی ملک کے ڈسکوز سے، وہاں پہ کیا ٹیرف کیا چل رہے ہیں؟ یعنی اب یہاں جو ہے 32 روپے 37 پیسے کر دیا گیا جو پہلے 39 روپے 97 پیسے تھا، تو کیا یہ اب جو ہے وہ باقی شہروں میں جو ڈسکوز ہے اس کے برابر آ گیا ہے یا ابھی بھی فرق ہے؟ نہیں، ابھی بھی فرق ہے، تقریباً 4 روپے کا فرق ہے۔ دیگر ڈسکوز کا جو ملک کی 10 اور ڈسکوز ہیں، ڈسکوز کا مطلب یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو جیسے لاہور الیکٹرک کمپنی ہے، فیصل آباد الیکٹرک کمپنی، حیدرآباد، اس طرح ملک میں 10 ڈسکوز ہیں۔ ڈسکوز کا مطلب ہوتا ہے جو الیکٹرک کمپنی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں کسی شہر کے لیے، کسی بڑے، تو ان 10 ڈسکوز میں تقریباً ایوریج 28 روپے پر یونٹ بیس، یعنی اب بھی جو ہے جو اب بھی 4 روپے کا فرق ہے، اور یہ 4 روپے ظاہر ہے کہ الیکٹرک جو ہے وصول کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ تو یہ اگر گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن کرتی ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ جو ہے تمام شہریوں کو برابر بجلی وصول کرنے کے لیے ماضی میں یہ کرتی رہی ہے کہ وہ جو ڈفرینس ہوتا ہے تو وہ پے کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، تو یہ 4 روپے کا فرق ابھی بھی ہے اس کے اوپر۔ اچھا، اور اس کو جو ہے کے الیکٹرک کی طرف سے لیکن دوسرا ہی جواب آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں بجلی
ہم ادارے کو نہیں چلا سکتے اور ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اب بھی یہاں وہ خوش نہیں ہے اس کے خلاف ریویو میں کہہ رہے ہیں کہ اس ریویو میں وہ تو جائیں گے. کبھی بھی خوش نہیں ہوتے, کے الیکٹرک کبھی خوش نہیں ہوتی. آج بھی دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے ایک بہت مشہور زمانہ وکیل ہیں عابد زبیری صاحب. مشہور ہے کہ کوئی 20 کے قریب تو انہوں نے لی ہوئی ہیں وہاں پہ کے الیکٹرک کے میٹر رینٹ پہ. اچھا کیا نام ہے اس کے اوپر, اور بھی کوئی میٹر رینٹ ہے, لیٹ پیمنٹ سر چارج, اور بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے کوئی بھی نیپرا کی طرف سے کوئی بھی جرمانہ کیا گیا ماضی میں کے الیکٹرک کو, کوئی بھی نیپرا کی طرف سے کوئی ایڈورس فیصلہ دیا گیا کہ الیکٹرک کی مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے, وہ ہمیشہ وہاں سے جا کے جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. چاہے وہ مزدوروں کے حوالے سے ہو, جب کہ الیکٹرک نے 10,000 مزدوروں کو نکالا, ان کی پٹیشنیں ہیں, وہ ہیں, بے شمار پٹیشنیں پڑی ہیں. اسٹے آرڈر لیتے ہیں, بس وہ گیٹ ان آفس ہو جاتا ہے, پھر وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ تو کے الیکٹرک کا وہ اپنے لائرس کو, مطلب پاکستان کے ون آف دا بیسٹ لائر کو انہوں نے فرم وہ کو پوری ہائر کیا ٹیم ہوا میں ہے. بنائی ہوئی ہے. وہ تو ہے ہی ہے, لیکن وہ عابد زبیری مطلب سپریم کورٹ بار کے عہدیدار بھی رہے ہیں, اور وہ بہت بڑے لائر سمجھے آپ نے. بس وہی سارا سسٹم, وہ اسٹے لے لیتے ہیں, بس وہ اسٹے لے لیتے ہیں, اور اسٹے کے بعد صرف اچھا اس میں ابھی اس معاملے میں بھی جب یہ سی او مونس الوی جو ہیں, ان کا جو کیس ہوا جس میں ہراسمنٹ کا, صوبائی محتسب نے ان کو مجرم قرار دے دیا کہ انہوں نے خاتون سے ہراسمنٹ کیا, ورک پلیس ہراسمنٹ کا جرم ثابت ہو گیا. اس پہ بھی وہی عابد زبیری انہوں نے جا کے وہ لے لی, اسٹے لے لیا اس فیصلے, اس کے عدالت, اس کے صوبائی محتسب کے فیصلے پر, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹایا جائے, تو وہ نہیں ہٹایا گیا. آج بھی اس فیصلے کے بعد ان کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں یہی کہا ہے کہ اس کے خلاف ہم عدالتی کارروائی یا قانونی کارروائی کریں گے. اچھا یہ اس میں ایک ڈالر کا جو ہے ایک بڑا ان کا جو ہے کوسٹ میں جو ہے ایک شامل کرتے ہیں, حالانکہ یہ پاکستان کی کمپنی ہے, ظاہر ہے کہ یہ کہیں باہر سے یہ نہیں اصل کرتے. میں ہاں یہ ہمیشہ سے یہ انہوں نے کیا ہوتا, لیکن اس بار نیپرا نے ایک اور یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا, میرے سے رہ گیا تھا. یہ ڈالر بیس ٹیرف جو ہے تھا ان کا, کہ یہ ڈالر میں ساری کیلکولیشنز کرتے تھے اور ڈالر میں ہی اپنی انکم اور چیزوں کو وہ کرتے تھے, اس سے کمپیئر کرتے تھے. اب ڈالر کے ریٹ تو مارکیٹ میں ظاہر ہے پاکستانی روپے کے مقابلے میں بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستانی روپیہ ڈالر سے مقابلے میں ڈی ویلیو ہوتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ انہوں نے اپنا ڈالر بیس ٹیرف رکھا ہوا تھا, تو جو پاکستان روپے ڈی ویلیو ہوتا تھا ان کی انکم بڑھتی چلی جاتی تھی. اچھا تو اس مرتبہ نیپرا نے یہ فیصلہ بھی دیا ہے کہ یہ اب ڈالر بیس ٹیرف نہیں ہوگا, یہ اب روپی بیس ٹیرف ہوگا, اور روپے کے حساب سے کیلکولیٹ ہوگا. تو اس سے بھی شہریوں کو کافی ریلیف ملے گا. اچھا آپریشن اخراجات بڑھانے کے لیے بھی کے الیکٹرک نے کہا تھا, تو اس بارے میں کیا؟ یہ آپریشن اینڈ مینٹیننس جو اس کی جو وہ تھی ایکسپینسز تھے, اس کو بھی انہوں نے بڑھانے کے لیے درخواست کی تھی, جس کو نیپرا نے ریجیکٹ کر دیا, کیونکہ بیسکلی یہ ہمیشہ سے کے الیکٹرک کے جو سی اوز ہیں اور یہ ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, ایک تو یہ کہ ان کے آج تک ان کے اکاؤنٹس ہی پبلک نہیں کیے جاتے کہ انہیں کتنی تنخواہیں اور مراد دی جاتی ہیں. تو یہ ہر سال بہت یعنی ایک جو ان کا جو ٹاپ مینجمنٹ کے چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی ہے 25-30 لاکھ سے کم اس کی تنخواہ اور مراد نہیں ہے. تو وہ ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ اپنی تنخواہیں اپنی مراد بڑھاتے رہتے ہیں وہ آپریشن اینڈ مینجمنٹ کاسٹ میں ڈال کے. تو اس مرتبہ نیپرا نے اس کو کہا ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کیا. انہوں نے 2023-24-25 والی جو کاسٹ تھی اسی کو 23-24 والی کاسٹ کو ہی برقرار رکھا ہے کہ وہی رہے گی. کافی اس میں جو ہے نا نیپرا نے کافی بیسک چیزوں پہ فیصلے دیے ہیں, جس سے میرا اور آپ کا جو ہے نا بجلی کا بل متاثر ہوگا, اور اس میں کافی خوشائن فیصلے ہیں. کافی اس میں ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ الیکٹرک کو کے بھی فیور میں کچھ چیزیں گئی ہیں. تو یہ بڑی ٹیکنیکل ہیں, ہم نے بڑی آسان زبان میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں کافی اس میں ورکنگ کیپٹل کا بھی معاملہ ہے, اس میں رائٹ آف جو آپ کے وہ ہیں ریکوری لائبلٹی آپ کے جو ریسیویبلز ہیں انہیں رائٹ آف کرنے کا معاملہ, بیک ڈیٹس جو ہے اس کے اندر جو ہے 50% جو کہ الیکٹرک اپنی جو ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز کو اپنے سسٹم میں کم کرے گی, اس کا فائدہ کس کو ہوگا. یعنی ابھی اگر کہ الیکٹرک 100 روپے کی بجلی بناتی ہے اور 15 روپے کی جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے یا وہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں چلی جاتی ہے, تو اس 15% کو اگر 12% پہ لے آتی ہے کہ الیکٹرک, تو اس 3% کا فائدہ کس کو ہوگا. وہ کے الیکٹرک وہ پورا فائدہ خود لینا چاہتی تھی, نیپرا نے اس کو 50% پہ رکھا ہے. آج بھی کے الیکٹرک کے TND لاسز جو ہیں ملک کی دیگر ڈسکورس سے بہت زیادہ ہیں. میجر دنیا کی
پاکستان کی میجر ڈسکوز میں، میجر ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں 10% سے کم ہے ایوریج ڈسٹریبیوشن لاسز. کے الیکٹرک 15% تقریباً اس کے لاسز ہیں، اور یہ بکس کو بھی کوک کرتی ہے. یہ بھی اطلاع ہے کہ الیکٹرک جو ہے بعض علاقوں میں 20-25% ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے نیپرا کے سامنے آنے کے اس کو 15% بھی رکھتے ہیں، اور پھر اوور بلنگ کے ذریعے یہ جو ہے اس کو کور کرتے ہیں. اور وہ اوور بلنگ تو ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ الیکٹرک کے ذمہ داروں کی ای میل سامنے آ چکی ہیں، وہ آ چکی ہیں، انہیں ٹارگیٹس دے دیے جاتے ہیں مینیجرس کو کہ بس ٹھوکو، بلڈ بناؤ لوگوں کے اوپر، ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو جائے بس بل بناؤ. اور ایک اوور آل اب تو وہ نیبرا سے جو اوور آل انہیں جو لاسز ہوتے ہیں، جو ان کی اپنی کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے، وہ تو اوور آل بلینکٹ وہ لینے کے چکر میں رہتے ہی ہیں کہ نیپرا پہلے ہی وہ بل کی قیمت میں ڈال دے تاکہ انہیں نقصان نہ ہو، اور اس کے بعد جو وہ آن گراؤنڈ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ تو کے الیکٹرک کا تو ایک مکمل آڈٹ ہونا چاہیے کسی بہت ہی ریپوٹیبل انٹرنیشنل کنسلٹنٹ فرم سے، نہ صرف ان کے اکاؤنٹس بلکہ ان کے آپریشنس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے، تاکہ پتہ لگے کہ اس 15-16 سالوں میں انہوں نے اس ملک، اس شہر کے، اس ملک کے قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا، اس شہر کے لوگوں کو کتنا لوٹا ہے. اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی جو ہے نا فگرز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. کہ الیکٹرک اور اس سے متعلق باقی جو بھی معلومات ہوں گی اس حوالے سے مزید چیزیں وہ آپ سے شیئر کریں گے.